اب آپ نے جنرل صاحب کا بھی ہاتھ دیکھ لیا, میاں صاحب کا بھی دیکھا, اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنرل صاحب اور یہ میاں صاحب اگلے 5 سال تک بینگ اے پرائم منسٹر اور بینگ اے آرمی چیف موجود رہیں گے؟ آپ جو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں میں یہ نہیں کروں گا. اچھا میں کیوں؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ کان اس طرح سے پکڑ لیں یا اس طرح سے بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی, تو میں ان کی سروس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. اچھا نہیں, تو وہ میں جس طرح سے بھی آئیں گے. عمر بشیر ہیں, میں آپ کی قابلیت کا بہت معترف ہوں. یہ آپ کی محبت ہے. نہیں, سوال میرا یہ ہے, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں اور سوال میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کرتے نظر آ رہے ہیں. میں دعا گو. اچھا آپ دعا کریں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ جو ہوتا ہے نا, ہاں جی پکے ہیں اگلا لکھ لیں. سوال. اچھا, یہ ویسے آپ نے بڑی حیرت انگیز بات بتائی ہے. کل پرسوں ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ ممکنہ طور پہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں گزری یہ مت ٹوٹی. پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں قائم ہوئی, اس میں 2007 جب الیکشن ہوئے اس کے بعد کسی بھی ڈیموکریٹک پارلیمنٹ نے یا پارلیمان نے 5 سال پورے کیے. دونوں ہی پرائم منسٹر نہیں کر سکا ابھی تک. دونوں ہی صاحب نصیب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون والے بھی. ٹھیک ہے. جب بھی آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو سمجھیے کہ کسی تیسرے کا ڈر ہے, اور وہ تیسرے کا ڈر جو ہے یہ دونوں آپس میں لڑائی کے بعد اس طرح سے ختم کرتے ہیں کہ پھر دوبارہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ ان کا بڑے شاندار طریقے سے چل رہا ہے. واللہ عالم بالصواب. اور چلتا رہے گا. چلتا رہے کہ ابھی میں بات نہیں کر رہا, یہ بڑا زومانی بات ہے. اچھا, کیونکہ میں ماضی کے حوالے سے بات کر کے گیا ہوں, یہ پیش گوئی نہیں تھی. چلتا رہے گا کا ہے جو ہے یہ ابھی سوالیہ نشان ہے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں سر. اب بات چلتی ہے جی اس طرف جہاں لوگ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ بات ہے جی عمران خان. بکتا ہی عمران خان ہے. اچھا ویسے یہ کیا وجہ ہے ملک صاحب, آپ نے کبھی آبزرو کیا ہے لوگ عمران خان ہی کو کیوں سننا چاہتے ہیں؟ اچھا, سننا نہیں چاہتے. عمران خان صاحب کے ہاتھ پر میں نے ہر پوڈ کاسٹ میں بتایا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایک تو جنسی جاذبیت کی لکیر گریڈ آف وینس پائی جاتی ہے. اچھا اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے کہ وہ کیا ہے جنسی جاذبیت. یہ یہاں انگلی سے شروع ہوتی ہے اور یہ چاند بنا کر آتی ہے. اگر یہ دیکھ سکے تو ہلکی سی نظر آئے گی, لیکن ان کے ہاتھ پر کھدی ہوئی ہے. پھر یہ لکیر کے ہوتی ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر سے شروع ہوتی ہے, اس کو ہارٹ لائن کہتے ہیں. یہ بھی جنسی کشش کی علامت ہے. اچھا, جن کے ہاتھ پر یہ 2 لکیریں پائی جائیں, یہ خان صاحب کے ہاتھ پر 2 لکیریں پائی جاتی ہیں. میں اپنی لکیروں کا نشاندہی کے لیے بتا رہا ہوں, میرے ہاتھ پر یہ نہیں ہے. ان کے ہیں وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے انہوں نے ان کے پیچھے ہیں, میرے ہاتھ پر نہیں ہے. جن کے ہاتھ پر پائی جائیں انہیں 8 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کے مائی تک جو ہے بسم اللہ کہتی ہے. اچھا, جس کی بنیاد پر ایسا شخص بہت چاہا گیا ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میرے سپہ سالار کی شہرت اور ان کی شہرت میں بنیادی طور پر فرق ہے. کس شہرت کی بلندیوں پر کون ہے اور وجہ شہرت کیا ہے, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. مریم نواز کو اب وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, جب آپ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں نا, تو دوسری جگہ پہ تھوڑے سے اختلافات نے سر اٹھا لیا ہے. اس لیے یہ دوسری جگہ کون سی ہے جن 2 پارٹیوں کا نام لیا تھا. اچھا, جن کی جو حکومت چلا رہے ہیں اس وقت. یس, جن کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یس. تو پھر وہ کہتے ہیں ساڈے منڈے نوں ہی بنا. ہن منڈے دے اپنے نصیب نے, کڑی دے اپنے نصیب نے. لیکن یہ یاد رہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ پرائم منسٹر کی امیدوار ہیں. یہ بریکنگ نیوز بھی ہے اور نیوز بھی ہے. واللہ عالم بالصواب. تو کون پہلے بنے گا ان میں سے, مریم یا بلاول؟ اچھا, یہ میں نے بلاول کے ہاتھ نہیں دیکھے, اس پر پھر پہ رکھتے ہیں.
اچھا، یہ ہاتھ دیکھنے کے بعد ویسے آپ کی انسٹنکٹ کیا کہتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں جعلی کام کرتا ہی نہیں اچھا، جب تک پوری تسلی نہ کر لوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز تھی جو مس ہوگی عمران خان کی، جب ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلے دنوں عمران خان کے بچوں نے ایک انٹرویو دیا اور وہ پہلی دفعہ انٹائر کریئر آف مطلب انٹائر ان دا ہسٹری آف پاکستان تحریک انصاف اس کے بچے کبھی سامنے نہیں آئے. پہلی دفعہ انہوں نے انٹرویو دیا. شاید وہ پاکستان انڈیا جنگ سے پہلے ریکارڈ ہو گیا تھا، پھر سچویشن یہ آئی کو اس کو ڈیلے کیا گیا، بعد میں وہ انٹرویو پبلش کیا گیا. ان کے بچوں کا سامنے آنا آپ کے نزدیک کیسے آیا کہ وہ اپنے باپ کے اس کے لیے سامنے آئے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی تحریک چلنے والی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری کیا اثر آئی ہیں اچھا. ان کے بچوں میں. جو ایک سیاسی تربیت ہوتی ہے نا وہ موجود نہیں. اچھا. اگر وہ باہر سے اچھے ایڈوائزر ہائر بھی کر لیتے ہیں تو انڈور میں انہیں وہ سپورٹر جو منسٹرز بھی بنتے ہیں اور حکومتوں کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سے وہ امیدیں وابستہ رکھ کے اگر چلیں گے تو وہ میسر نہیں ہوں گے. یہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر رہی ہیں چیزیں. اچھا. جا تو آپ نہیں دیکھتے کہ وہ پاکستان آئیں گے یا کسی عملی سیاست میں حصہ لیں گے کیونکہ ان کا میرا والد خیال جیل ہے میں کہ اس طرح سے عملی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، نہ لیں گے جس طرح سے باقاعدگی سے دوسرے سیاستدانوں کی اولادیں لیتی ہیں. لیکن اگر سچویشن یہی رہے جس طرح ہے جو بقول تحریک انصاف یا عمران خان کے کہ جی جب تک یہ آرمی چیف ہے تب تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں، اور اب ان کا ٹینیور کتنا چلتا ہے، کہاں تک چلتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کو یہاں پہ آنا پڑے، کیونکہ 3 اٹیمپٹس ہو چکی ہوئی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیے یا اسلام آباد گئے، لیکن ناکامی کا سامنا ہوا. 26 نومبر والا ہم نے سب دیکھا. تو اب عوام شاید نکلنا بھی نہیں چاہ رہی، گرمی بھی بہت ہے، اور جو اس ٹائم آرمی چیف ہمارے جنہوں نے سپہ سالار نے جس طرح بھارت کو شکست اور ہزیمت کا سامنا کروایا ہے، جس طرح اس وقت ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ، شاید عوام نکلے بھی نہ. تو اس عوام کو نکلنے کے لیے شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ بچے پاکستان آ سکتے ہیں، لایا جا سکتا ہے اور ان کو میدان میں اتارا جائے تاکہ یہ رہائی والا معاملہ آسان کیا جائے. پیچھے چلے جائے، ریورس کر لے اس ریل کو. یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، جنہیں ہم لیڈران کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ جو 2 بار احتجاج کیا تو کیا کر لیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں، آدھے راستے سے نکل گئے، اسلام آباد پہنچتے غائب ہو تو گئے. تیسرے راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نکلیں گے. نہیں، ممکنہ طور پہ دیکھیں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں اس نے کہا جی جنید اکبر جو کے پی کے، جن کو اس کے لیے انہوں نے کے پی کے کا صدر لگایا کہ وہ عوام کو لے کے باہر آئیں گے. تو میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ثوابی میں جلسہ کرتے ہیں، سٹ ان دھرنا دیتے ہیں، 2 لاکھ بندے آ جائیں گے تو ہم لے کے اسلام آباد چلے جائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کم از کم 2 لاکھ 5 لاکھ بندہ ہو پھر دباؤ پڑے گا، اس طرح نہیں ہوگا. تو وہ 2-5 لاکھ ان بچوں کو لا کے نہیں نکالا جا سکتا. اچھا، اس طرح سے ہے جب سیاسی تحریکیں آغاز کرتی ہیں نا